نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے معاف کرنے کی اہمیت کے اوپر۔ یہ ٹو ڈوز نمبر 17 ہے ہمارا، تو الحمدللہ ادھر تک پہنچ گئے ہیں، اور آج اس کو بہت ہی اچھے سے کوشش کریں کہ سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ قرآن کی آیت کے ترجمے کے ساتھ شروع کروں گا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 134۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر کو تھام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ پہلے حکم ہوا اس میں کہ درگزر کو تھام لیجئے، یعنی معاف کرنے کو تھام لیجئے۔ اتنی بار یہ قرآن میں دہرایا گیا ہے، جگہ جگہ کے اوپر طریقے سے بتایا گیا ہے، تو گویا اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ بالکل کہہ لیں کہ ضروری ترین چیزوں میں سے۔ اسی طرح سے اور آگے آئیں تو دوبارہ قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ: اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں، یعنی معاف کریں، درگزر کریں، آگے کی طرف زندگی میں آگے پیش و رفت کریں، مگر ان کے ساتھ درگزر کریں۔ یعنی یہ بات ہو رہی ہے ان کی جو جھٹلاتے تھے۔ اب دیکھیں بہت سنگین گناہ تھا نا، حق بات کو جاننے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل واضح تھا کیا چیز حق ہے، اس کے بعد جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی حکم کیا کہ درگزر کریں۔ اور ایک موقع کے اوپر: اور جو صبر کرے اور قصور کو معاف کر دے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی بڑے ہمت والا کام ہے۔ بدلہ لے لینا آسان کام ہے، اور معاف کرنا ہمت والا کام ہے۔ تو دوبارہ یہ بتایا گیا کہ پھر سے صبر کرنے والا، پھر سے معاف کرنے والا معاملہ۔ اسی طرح سے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابھی پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاف کرنا جو ہے یہ قرآن کی آیات سے حکم ہے ہمارے اوپر، تو معاف کرنے کی اہمیت اور اس کے نقصانات اگر نہ ایسے کیا جائے تو وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو حدیث: انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص لازم ہوتا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دیکھا کہ پہلے آپ اس میں معاف کر دینے کا حکم دیتے۔ دو بندے ہی معاملہ لے کر آتے تھے، تو اب جس کا معاملہ ہوتا تھا، جو حقدار ہوتا تھا کہ اب وہ حق لے، تو اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ معاف کر دو۔ تو اس سے ہمیں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ آج جو کہ ہم بات کر رہے ہیں معاف کرنے کی اہمیت، وہ کتنی زیادہ ہے۔ حکم واضح ہے کہ معاف کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ میں بتاؤں گا اس کے کوئی فوائد بھی ہیں، تو انشاءاللہ فوائد پہ ہم بات کریں گے۔ اب یہ دیکھیں سورہ آل عمران 2 آیتیں 133 اور 134، ان کا ترجمہ: اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں۔ وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ یہ ان کی ایک خاص اوصاف ہیں کہ وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، ان کے لیے ہے وہ جنت۔ اور ساتھ بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جن کا معاملہ ہوتا ہے بھائی وہ پھر سے کوئی مسئلہ ہوا پھر معاف کر دیا، ان کی عادی ہوتے معاف کرنے، پھر کوئی ایشو ہوا پھر معاف کر دی۔
سمجھ ہے نا آپ؟ تو معاف کرنے کا اہم ترین فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا وعدہ کر لیا، اور یہ بڑی لطف والی چیز ہے، اگر سیکھ جائے نا تو اس میں بہت لطف ہے. اور بہت سارے لوگ بیچارے سیکھ نہیں پاتے، یہاں تک کہ قبر تک پہنچ جاتے، سیکھ نہیں پاتے. میں بھی بات نہیں کر رہا 1-2 سال 4-5، قبر تک پہنچ جاتے ہیں، سیکھ نہیں پاتے. اتنی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ معاف کرنا ہے، لازم کرنا ہے. پھر ایک دوسری جگہ قرآن کا ترجمہ، اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے اپنے ذمے لے لیا. سبحان اللہ. پیچھے دنوں ہم بات کر رہے تھے نا، فلانی چیز کا اتنا ثواب ہے، فلانی چیز کا اتنا ثواب ہے، تو روزے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کا ثواب صرف میں ہی دوں گا، فرشتوں کے علم میں نہیں ہوتا. یہ دوسری چیز ہے کہ معاف کرنے والے کا ثواب دوبارہ اللہ کے ذمے، اور نہیں ان کے کیسے حساب کتاب چل رہا ہے. سو وہ انٹری ہو گئی، ایک کے معاف کر دیا بھائی، ایک انٹری ہو گئی، بس معاف کر دیا. اب اس میں جو خاص بات ہے نا سمجھنے کی، وہ کیا ہے؟ حالانکہ اجازت دے دی گئی کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، پہلے یہ اجازت دے دی گئی برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے، اور پھر لیکن اس کے ساتھ جوڑ کر کے بتایا کہ جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے. اصلاح سے کام لے انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اصلاح سے کام لے سے کیا مراد. لیکن جو کوئی معاف کر دے تو یہ اس نے بہتر کام کر، اور اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے. تو یہ اس کی اہمیت ہے. اور آگے آ جائیں ایک اور حدیث میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوا، اور معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو شخص صرف اللہ کے لیے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں. بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا بس، لیکن اس کو تھوڑا عقل مندی سے سمجھنا ضروری ہے. مطلب جھکنا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے معاف کر دیا. بھئی ذاتی معاملات میں اس طرح سے کر سکتے ہیں، کوئی ایسا خدا نخواستہ نقصان ہو رہا ہو جو اللہ دین کے خلاف، اور کوئی ایسا معاملہ خدا نخواستہ ہو گیا ہو تو اس میں الٹا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اب یہ تھا کہ اب بغض رکھا جائے دل میں، لیکن اس سے ہٹ کے اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں. اس نے کچھ کہہ دیا، مجھے پیسے لے لیے، بھاگ گیا، کوئی نقصان پہنچا دیا. اب اس سب میں وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی قصوروار ہے، بہرحال ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس سب میں میرے پاس کھلی اختیار ہے کہ میں معاف کروں میرا. لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں پھر جس میں یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. تو خدا نخواستہ کوئی ایسی مجلس ہو رہی ہے جس میں اللہ اور رسول کے بارے میں کوئی بات شروع ہو جائے، خدا نخواستہ، اس سے پہلا اصول تو وہاں شروع میں بتایا نا کہ وہ اعراض کریں ایسی چیزوں سے، پڑھے ہی نہ. لیکن پھر اگر ایسا کچھ ہو جائے، اب معاف والا چکر تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرنا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے لیے معاف ہوگا بھائی. تو وہ ایسے دشمنوں کی کون سی معافی؟ بہتر طریقہ کار ہے پھر اعراض کیا جائے، بچا جائے، ایسے محفلوں میں نہ بیٹھا جائے. اس کا ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس طرح کی کوئی محفل ہو جہاں پہ تو اس سے قرآن کا ہی ذکر ہے غالباً کے ایسی باتیں کہیں ہو رہی ہیں، اٹھ جائیں. اور پھر اس کی لسٹ ہے اب لمبی کہ اس طرح کا کام ہو رہا ہو تو بھی وہ غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے، اس میں کوئی معافی والا اپنی ذات نہیں ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. پتہ یہ چلا کہ اس میں اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں. مطلب شاید کسی کو ایسا لگ رہا ہو کہ میں نے معاف کر دیا تو اس سے میری عزت میں کمی آ گئی کسی وجہ سے، الٹا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو عزت بڑھ جائے گی. مطلب کسی غریب نے کوئی الٹا پلٹا کام کر دیا، اس کو معاف کر دیا، کہیں گے چلو غریب تھا، معصوم تھا. اب کسی قوت والے نے کچھ کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا. یہ معاف کرنے کا یہ سلسلہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بالکل کھلی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہوئی ہوتی ہے رحم کرنے کی، معاف کرنے کی، اس کے باوجود جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتے، اس راہ پہ نہیں جاتے. اس کے بے پناہ نقصانات ہیں، اس کو ایک بار دیکھتے ہو کیا ہیں. یعنی ابھی تک میں نے آپ کو کچھ فوائد بتائے تھے، اب نقصانات بتا رہا ہوں. اور جو لوگ تم میں سے صاحب فضل و وسط ہیں
وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ نہیں دیں گے. ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے یا خدا تم کو معاف کر دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں پہ پہلے پس منظر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک معاملہ ہوا جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے فلانے رشتہ داروں کو کی مدد نہیں کروں گا، وہ قسم بھی. تو یہ پھر آیتیں نازل ہوئی کہ ایسا نہ کرو، وہ مستحق ہے ان کی مدد کرو، بھلے انہوں نے کیسے کتنا بڑا قصور کیوں نہ کیا. تو معاف کرنے کا حکم. اور ساتھ اللہ نے کتنی خطرناک بات جوڑی کہ تم کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ معافی والا معاملہ کرے؟ اب کون بندہ ہے جو خدا نخواستہ بولے کہ نہیں بھائی میں تو پکڑ کروں گا، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی معافی سے پھر ہم اتنی زیادہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے، حالانکہ ہم خود کتنے خطا کار گناہ گار ہوتے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں مسائل کر رہے ہوتے. تو دھیان دینے والی بات ہے. تو جو بندہ ایسا نہیں کرتا، معاف نہیں کیا کرتا، تو وہ ڈرے اس وقت سے بھی کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کر رہے ہوں گے. اسی طرح سے آگے صحیح بخاری کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتے. واضح ہے نا؟ بس اب جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرے. رحم کرنا ہے، کچھ نہ کچھ رحم ضرور کرنا ہے، خواہ کیفیت کیسی کیوں نہ ہو، مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب اسی طرح سے ایک اور بات، قرآن کی آیت اس کا ترجمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 263، بھلی بات کہنا اور معاف کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے. اللہ تعالیٰ غنی اور حلیم. آج کل کے دور میں وہ تھوڑی سی اس کی مدد کر دی، اب وہ پتہ چلا 10 جگہ اس کو بتایا بھی جا رہا ہے بھائی یہ تو میں نے یہ کام کر دیا، اذیت پہنچائی جا رہی ہے نا انڈائریکٹلی. پھر کوئی کام کر دیا کسی کے لیے بھلائی کا، وہ ادھر مشہوری، اور مشہوری نہیں تو امید کر رہے ہیں اب یہ میرا یہ کام کرے گا، اب میرا فلانا کام کرے گا، اور نہیں کر رہے تو پھر اس کو خدا نخواستہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کام بھی تو کیا تھا. تو یہ اذیت، اس سے بہتر کیا ہے اگر خدا نخواستہ ایسی نہیں ہے تو پھر ایسی بہتری، ایسی خیرات کی نہ جائے، ایسی اچھائی کی نہ. یہ اچھائی کرتے ہوئے بہت گھبرایا کریں کہ اللہ کہیں میں اس کا بدلہ طلب، یا اس سے میں، اور پتہ چلا ایک صاحب تھے وہ کسی کو خیرات کر رہے تھے کچھ پیسے، خیرات کرتے کرتے اس کو ڈانٹ بھی رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب خیرات کرنا جو تھا وہ تو ایک طرح سے نفل کے درجے میں تھا، اس کی عزت و احترام کرنا تو فرض تھا. اب نفل کے چکر میں فرض کیوں ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں؟ تو پتہ چلا ایسے لگ رہا ہے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، نیکی کا الٹا ہو رہا ہے. تو بھائی بڑی احتیاط سے، عقل مندی سے دیکھیں. بڑے کام ہوتے ہیں نا آج، پروفیشنلزم سمجھتے ہیں نا. مجھے آپ ایک بات بتائیں، پلسٹر ہوتا ہے گھروں میں، پلسٹر میں اس کی ایک خاص کوانٹٹی ہوتی ہے، اتنی مٹی، اتنی، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر تو کیا ہوگا، الٹا امپیکٹ ہو جائے گا نا، بجائے وہ پلسٹر ہونے سارا نیچے جھڑنا شروع ہو جائے گا. تو بھائی یہ جو دین ہے نا اور یہ علم ہے، اس کی سمجھ، اس کی عقل بھی ایسی ہی ہے، اتنی محنت اس کے اوپر ریکوائرڈ ہے، ویسے ہی بیٹھے بیٹھائے والا معاملہ نہیں ہے. اور جیسا لکھا ہے جیسا ویسے ہی کرنا ہے. اپنی اسٹوریز کم. ایک اور موقع کے اوپر اب یہ دیکھیں کتنا واضح طور پہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے آدمی یعنی کہ قاتل کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یعنی ایک قبیلے کے کسی جاننے والے کو قتل کر دیا تھا، جس نے قتل کیا اس کو پکڑ کے لے کر کے آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اسے معاف کر دو. اس نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا دیت لے لو، یعنی اس کے بدلے جو اب ہے وہ لے لو. اس نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اسے قتل کر دو، تم بھی اسی جیسے ہو جاؤ گے. صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. جب وہ قتل کرنے چلا تو کوئی اس شخص سے ملا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے قتل کر دو تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے. چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا. تو وہ شخص یعنی قاتل جسے معاف کیا گیا تھا وہ دوسرے صحابی کے پاس سے گزر گیا، فارغ چلا گیا. کہانی کہ اتنا بڑا حکم قتل کرنے کا. اب دیکھیں پتہ ہی کیفیت کیا ہے دین اسلام میں، اس کو سمجھیں. اگر جو بندہ وہاں پہنچ گیا تھا نا اور اس کو پتا تھا میں قتل، اب میرے پاس کوئی نہیں ہے اور مجھے اگر اس نے معاف کیا تو ہی بچ سکتا ہوں ورنہ میرا کوئی چارہ نہیں ہے.
تو یہ اتنی چیزیں تبدیل کرنے کے لیے دماغ کافی ہے کہ اگر آج تو بس موت تھی اور حکم بھی تھا کہ برابر کا یہی تھا کہ قتل کیا جاتا، تو بہرحال لیکن وہ اتنی سخت سزا ہے کہ پھر وہ سخت سزا کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاف کر دو تو بہتر۔ ہمارے یہاں آج کل کیا حساب کتاب ہے؟ الٹا ہے نا، کوئی چھوٹی سی کوئی چیز کر دے تو ہم چار باتیں بڑھ کر، قتل وتل تو چلیں چھوڑ دیں، اگر کوئی ویسے کوئی نقصان پہنچا دے اور دو تین طریقے سے اس کو زد و کوف کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا کسی سے غلطی سے بھی کوئی نقصان ہو گیا نا تو ہم نے بڑھ چڑھ کے ہی کرنا ہے آگے سے، اور اگر کوئی آگے والا رتبے والا ہے تو انفارچونیٹلی اس میں اور زیادہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب کوئی مالدار بندہ، اس کے ہاتھوں کوئی چھوٹا اور غریب بندہ پھنس گیا، اگر تھوڑے سے ملیں گے جو معاف کر دیں، زیادہ ملیں گے اب تو اس کو رگڑا لگے گا ایسا کہ اس کو سمجھ آئے گی، آئندہ دیکھو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسا کام کرے گا، ہے کہ ایسا ہی نہیں؟ کوئی مشہور ہے نا کرنل صاحب، فوجی صاحب کوئی جا رہے ہیں اور کوئی روک لے اگر غلطی سے، پتہ چلا کتنی ویڈیوز چلتی رہتی ہیں اس کے بعد، تو وہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ کمزور ہے تو اس کو ہم معاف کرنا اتنا اہمیت کے باعث اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ اگزامپلز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ وہ کس طرح کیا کرتے تھے، وہ دیکھتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا طرز عمل کیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں، لوگوں کے حق میں بہت نرم ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، بس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ کتنی بڑی بات! اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ آپ نرم دل ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ خدا نخواستہ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے، اور پھر یہ بتایا کہ آپ کو ایسا کوئی بندہ یا جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس نے نقصان پہنچایا، کیا ان کے لیے کیا کریں؟ مغفرت طلب کریں۔ آپ ذرا سوچیں کہ کوئی بندہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے لیے دعا کی جا رہی، سوچ سکتے ہیں آج کے دور میں انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہم کدھر سے کدھر پہنچے ہیں؟ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ مغفرت، اس کے لیے معافی مانگیں۔ آج تو الٹا ہے بھائی، الٹا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اور موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ بتائیں ان کے اخلاق کس طرح کے تھے، تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو، بد کلامی کرنے والے اور بازار میں چیخنے والے نہیں تھے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ عفو و درگزر فرماتے۔ ان کے ساتھ یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ برائی کرو تو برائی۔ حضرت علی کے بارے میں ایک قول آتا ہے کہ جہاد میں تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو بالکل جو مطلب کافر تھا اس کے اوپر، اور بس اب اس کو قتل کرنے والے تھے، اتنے میں اس نے ان کے اوپر تھوک دیا، تو جیسے ہی ان کے اوپر تھوک دیا اب تو غصہ دگنا تگنا ہو گیا نا، اس کے بعد انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا بھائی، وہ دوسرے نے پوچھا تم مجھے تو قتل کرنے والے تھے، یہ کیا بات ہوئی، چھوڑ کیسے دیا؟ کہنے لگے اس سے پہلے تک میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اور جب تم نے میرے اوپر تھوک دیا تب اس میں میرا اپنا نفس بھی شامل ہو گیا، اور میں ڈرتا ہوں کہ میں اب تمہیں اپنی وجہ سے قتل نہ کروں۔ سبحان اللہ! تو ان لوگوں کا تقویٰ، اللہ سے محبت، حاضر دماغی، یہ دیکھنے والی بات، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور صحیح بخاری کی حدیث، ایک اور صحابی سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کرتے اور چشم پوشی کرتے تھے۔ معاف بھی نہیں کرتے تھے صرف، بلکہ جو بات ہوتی تھی اس کو چھپا بھی لیتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ معاف کر دیا تو اب بتا رہے ہیں کہ اس نے فلانے نے غلطی کی تھی میں نے اسے معاف کر دی، اس نے یہ کیا تھا میں نے اسے معاف کر دیا۔ چھپاتے بھی تھے غلطیاں دوسروں کی، عام نہیں تھا، دوسروں کو بتانے والا چکر نہیں تو وہی فلانے نے تو یہ کام کیا۔ کتنا پیارا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ مذہب ہے یہ! آپ مجھے ذرا دکھائیں نا کسی اور کتابوں میں ایسی تعلیمات۔
کیسے خیال رکھنا ہے، اور کس کے ذریعے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ واحد آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہی ہے، ان کی زندگی اور کوئی نہیں۔ اسی طرح سے کچھ آپ لوگوں کے سامنے میں ایگزامپلس پیش کروں گا، کوئکلی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پیش کر دوں، کہ جس میں معافی اتنی واضح طور پہ نظر آئے گی کہ کیا معافی ہوتی ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی معافی کا اعلان کر دیا، سبوں کے لیے معافی۔ حالانکہ کون تھے کفار؟ جنہوں نے سخت اذیتیں پہنچائی، اپنے گھروں سے، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا، وہاں سے بالکل قریبی ترین صحابہ حضرات کے اوپر شدید تشدد کیا، اس کے باوجود کھلی معافی۔ حال کے دور میں دیکھیں تو زیادہ فیل کر پائیں گے، طالبان نے کھلی معافی دے دی، حالانکہ 20 سال سے وہی کچھ لوگ تھے نا جو ان انگریزوں کی مدد کر رہے تھے اور کھلم کھلا مار رہے تھے، انہی کا اسلحہ استعمال کر رہے تھے، انہی کی جگہوں سے ان کو نکال دیا تھا۔ تو آج جب داخل ہوتے ہیں، قوت اور غلبے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، تو سبوں کو معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ عام کام نہیں ہے۔ وہ تو کیا کرتے ہیں، دیکھیں نا ادھر کیا ہوا، ان کی ایک عمارت کے اوپر حملہ ہوا نا، مان لیتے ہیں وہی تھا، آ کے کتنے لوگوں کو مارا انہوں نے، تو اس تھوڑے کا بدلہ کتنوں سے پورا کیا۔ حالانکہ جو اصل قاتل تھا اسی کو پکڑ کے مارتے تو بھی چلو بات سمجھ آتی تھی، تو کہاں تک پہنچایا۔ اور یہاں کیا ہے؟ اپوزٹ مائنڈ سیٹ، کہ یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، کھلی معاف۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ یہ آج کے دور میں نظر آتی ہے، بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے اگر اس دور میں جائیں تو یہ اور زیادہ فیل کرنے والی بات ہے کہ کیسے اتنا سخت اذیتوں میں ڈالنے کے بعد معاف کیا۔ ایک اور موقع کے اوپر صحیح بخاری کی ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ایک صحابی کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی حکایات بیان کر رہے تھے، ان کی قوم والے نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے تھے، پروردگار میری قوم والوں کو بخش دے، وہ نادان ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، مطلب خون نکل رہا ہے، ان کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ ان کو معاف کر دیں، نادان ہیں۔ پھر ایک اور موقع کے اوپر ایگزامپلس کی بات ہو رہی ہے، اور دیکھیں نیک لوگوں کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بازار میں کھانے پینے کی چیز خریدنے گئے، سودا ہو گیا، اپنی پگڑی میں درہم باندھ کر ساتھ لائے تھے، مگر دیکھا کہ پگڑی تو کھل چکی ہے اور درہم کوئی چور لے گیا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا وہ درہم میرے پاس موجود تھے۔ یہ سن کر لوگ چور کو بدعا دینے لگ گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اس شخص کا ہاتھ کاٹ دے جس نے درہم اٹھا لیے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ یا اللہ ان کے ساتھ ایسا ایسا کر، لوگ بدوائیں دینا شروع ہو گئے۔ تو جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے وہ خود کیا فرما رہے ہیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس دوران عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اگر وہ حاجت کی بنیاد پر لے گیا ہے تو یہ پیسے اس کے لیے برکت کا باعث بنا دے، سبحان اللہ، اور اگر گناہ کی ضرورت کر کے لے گیا ہے تو پھر یہ گناہ اس کا آخری گناہ بنا دے۔ دونوں کیفیات اس کے لیے بہتر ہیں، دونوں کیفیات اس کے لیے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ کہاں سے والا دماغ آئے گا، یہ سوچ کہاں سے آئے گی؟ یہ سوچ سکتے ہیں؟ یہ سوچ کہاں سے آئے گی؟ یہ سوچ دیکھیں آپ اللہ والوں۔ پھر ایک اور اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا آپ کے پاس دوسرے شخص کی شکایت لے کر، تو آپ اس سے کہتے کہ بھائی انہیں معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ پھر بھی اگر وہ یہ کہتا کہ میرا دل اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، میں تو انتقام لوں گا، کیونکہ اللہ جل شانہ مجھے انتقام لینے کی اجازت دے چکے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دینا کہ اگر آپ اچھے طریقے سے انتقام لے سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ آپ کہتے کہ بھئی اچھے طریقے سے انتقام لے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عفو درگزر کر کے دروازے کی طرف دوبارہ لوٹ جاؤ، یعنی واپس جانے کا کہہ دیتے تھے، کیونکہ عفو درگزر کا دروازہ بہت وسیع ہے۔ جو شخص معاف کر کے صلح کر لیتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے بدلہ اور ثواب ملتا ہے، نیز معاف کرنے والا رات کو اپنے بستر پر آرام سے سو جاتا ہے، جبکہ انتقام لینے والا رات بھر مختلف تدبیریں سوچتا رہتا ہے۔ بات اس میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں، اجازت جو ہے وہ اتنے ہی بدلہ لینے کی ہے۔ تو اگر کسی شخص نے اگر دوسرے شخص کو تھپڑ لگایا ہے، تھپڑ کتنا لگانا ہے؟ اتنا ہی جتنا لگا ہے، خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ لگ گیا تو اب دوبارہ الٹا ہو گیا،
اب اس کے پاس اجازت ہے اتنا زیادہ تھپڑ لگائے. خطرے کا حساب کتاب ہے نا. بہتر یہ کہ اس سے بچ جایا جائے. تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی بہتر ہے کہ چھوڑ دو. اور یہی ترغیب آج بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا موقع آ جائے تو معاف کر دیا جائے, وہ بہتر ہے. اب ٹف سچویشنز ہوتی ہیں لائف میں اور ڈیسیجن لینا کبھی کبھار مشکل ہوتا ہے. تو قرآن کی آیت, اور میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سمجھاؤں گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سچویشنل انالیسس کر کے ڈیسیجن لینا کیسے ہے. دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237, اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے, میاں بیوی کے نکاح ہونے کے بعد کی بات کے اوپر بات ہو رہی ہے, اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے, یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے, اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو, یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو, تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اگر نکاح ہو جائے اور نکاح ہونے کے بعد مہر طے پا جائے, اسی بعد کسی وجہ سے ابھی فوراً ہاتھ بھی نہیں لگا اور طلاق والی کیفیت ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ خاتون کو کیا بتا رہے ہیں پہلے کہ اصول تو یہ اب آدھا مہر دینا پڑے گا, پورا نہیں آدھا دینا پڑے گا, اصول یہ طے ہو گیا. لیکن اب خاتون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پورا معاف کر سکتی ہیں تو اچھا ہے, کیونکہ بندے نے ہاتھ نہیں لگایا. اور مرد سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پورا دے سکتے ہو تو اچھا. سبحان اللہ. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فیاضی یعنی رحم کو نہ بھولو, ایک دوسرے پہ رحم کرنے کی مسلسل کوشش ہے. اور خدا نہ خواستہ آج کل کے دور کی حالت دیکھی جائے, اگر کسی کے یہاں طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی جتنا تحفہ دیا آج تک کا سارا واپس لو. ایک مصیبت بنائی ہوئی ہوتی ہے, لڑکے والوں نے لڑکیوں کے لیے اور کبھی کبھار لڑکی والوں نے لڑکوں کے لیے. ہوتا ہے نہیں؟ تو طلاق بالکل ہی, اس سے تو پتہ نہیں کسی اور دور کی طلاقیں ہو رہی ہیں آج کل. مطلب ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے کا یہ پکا ہوتا ہے کہ جب تک ہم اس کو اب کوٹوں میں نہیں گھسیٹیں گے, جب تک آخری دن آخری موقع تک ترسائیں گے نہیں, تب تک ہم چھوڑیں گے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ اتنا ایسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, ایسے اگر نہیں بن پاتی, نہیں بات سمجھ میں آتی, پیار محبت سے ایسے کرنا. تو یہ چیز ہر جگہ اپلائی ہو سکتی ہے. دو میں سے کوئی ایک کے پاس موقع ہے ہاتھ اوپر کرنے, تو کوشش یہ کریں کہ ہاتھ اوپر کرنے والے ہمیشہ آپ خود ہو, یہ نہ سوچیں کہ وہ کل. تو جیسے اس موقع میں تھا, خاتون اگر معاف کر دے تو وہ ہاتھ اوپر, اور مرد پورا دے دے تو ہاتھ اوپر. مزہ ہے دونوں ہی یہ چیز کے لیے راضی ہو جائیں, بولے کہ بھائی میں نہیں لیتی, اور یہ دینے والا بولے میں دیتا ہوں زبردست. تو یہ دونوں فیاضی کے بالکل کمال درجے پہ. تو انشاءاللہ اس بات کو سمجھیں گے نا. کچھ چیزیں اس میں کوئکلی تھوڑا سا سمجھ لیں. دیکھیں یہ جسٹ ریمائنڈر ہے, معاف کرنا ہمت والا کام ہے. یہ نہ سمجھیں کہ بدلہ لینا ہمت والا کام ہے, کہ بدلہ لے لیا تو اب میں نے کوئی کام کیا ہے. ہوتا ہے نا ایک آج کل ہمارے یہاں پولیٹکس میں تو بہت زیادہ ہے, اس کی حکومت آ گئی, وہ دوسرے والے کو سارے جتنے طبقے سارے روشن کرائے گی. تو یہ نہیں کرنا بھائی, الٹا ہے, معاف کرنے والا بننا ہے. اسی طرح سے الٹا ہے, ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں, ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں. اگر کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو کوئی امید, واپسی کی امید نہیں ہونی چاہیے. یہ سوچ کے نہیں, یہ بھی نہیں کہ یہ کبھی کسی موقع پہ میرے لیے کھڑا ہو جائے گا, یہ بھی نہیں کہ کس کے لیے, اللہ کے لیے. یہ امید ضرور رکھے کہ اللہ میرے لیے کھڑے ہو, فلانا شخص, یہ نہیں. اللہ سے ویسے مومنین کو تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے نا, اللہ کے علاوہ اور کوئی توکل کے لائق نہیں. پھر اس کے بعد قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جاہلوں سے اعراض کریں. تو جہاں کوئی ایسی سچویشن ہو رہی ہے اس سے بچیں, پلیز بچیں. اور یہ نوٹ کریں, گناہوں کے موقعوں سے, گناہوں کی مجلسوں سے, گناہوں کی چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹیں. ٹی وی سے, الٹی سیدھی چیزوں سے, جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں ادھر فضول میں پھنسوں گا, بچیں اس سے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ ڈویبل تھنگ ہے. اصلاح سے کام لیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اصلاح کے بارے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ فرض کریں کسی کے ساتھ معاملہ کیا, دھوکا ہو گیا, معاف کر دیا, دوبارہ معاملے سے بچیں. معاملہ نہ کریں بھائی اس کے ساتھ, سلام دعا پیار محبت ویسے ہی رکھیں, اس کے ساتھ معاملہ کرنے نہ پہنچ جائیں کہ پھر دوبارہ دھوکا ہوگا, اب پھر معاف کریں گے. یہ تو پھر مومن جو ہے نا ایک سانپ سے 2 بار ڈسا بھی نہیں جاتا میرے بھائی. تو یہ خیال بھی خوب رکھنا ہے
کہ اللہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے. آخری چیز یہ، پوری کوشش کریں اپنے آپ کو دیکھیں تو کوئی ایسا بندہ جس کے بارے میں دل میں برائی ہے اس کو معاف کریں. جس نے آج نہیں، پہلے کبھی سالوں پہلے، کافی پہلے بھی کوئی نقصان پہنچایا، کوئی بات کی ہے، اس کو معاف کریں. اور بہترین حساب کتاب کرنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے، جو اس طرح کے سخت بھی ترین معاملات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی حساب کتاب کرتے ہیں. انشاءاللہ سمجھ گئے نا جی اس پوری چیز کو. بس ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں معاف کرنے والوں بنا دے. یا اللہ رب العالمین جن سے آپ نے محبت کا وعدہ کیا ویسا بنا دیجیے. اس معاملے میں ہماری خوب مدد فرمائیے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر برحمتک یا رب العالمین.